اسلامک سینٹر میں ہر لحاظ سے تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک عمارت کو چھوڑ کے ہر چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ایون ایم او اے جس کی لوگ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں اور چیزیں بتا رہے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے کافی اس میں ڈیفیکٹس ہیں. وہاں کے ممبران نے بی او ٹی کے ممبرز نے بھی کہا کہ اس میں لیکن امینڈمنٹ کے چونکہ پروسیجرز اتنے مشکل ہیں کہ وہ نہیں ہو پائے گا. اس تبدیلی کے لیے اب آپ کو فریش فیس کی ضرورت ہے, نئی طاقت کی ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہے. اور آصف حبیب صاحب کو میں اس لحاظ سے بالکل فٹ پاتا ہوں. انہوں نے کاروبار میں, لیڈرشپ میں چیزوں کو بہت اچھی طرح اسٹیبلش کیا ہے. آئی تھنک ہی ڈیزروز اے فل چانس ٹو رن دس انسٹیٹیوشن اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ as an institution and help them out with a new team. ایک کوشش فار دا بیٹرمنٹ آف IICC کے بینر تلے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا ادھیکش کس کو ہونا چاہیے, اس پر بات چیت کی گئی. بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. ہم نے اس سلسلے میں بات چیت کری ہے آصف کمال سے. آپ بھی سنیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں آصف کمال صاحب. سر, جس طریقے سے یہ چناؤ ہونا ہے, کئی سالوں سے سراج قریشی صاحب کا قبضہ رہا, اب کئی لوگ پریزیڈنٹ کے مقابلے میں ہیں, تو کس کو دیکھتے ہیں کون بہتر ہوگا؟ دیکھیے, میں پہلے آپ سے ایک چیز عرض کر دوں کہ اسلامک سینٹر میں ہر لحاظ سے تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک عمارت کو چھوڑ کے ہر چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ایون ایم او اے جس کی لوگ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں اور چیزیں بتا رہے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے کافی اس میں ڈیفیکٹس ہیں. وہاں کے ممبران نے, بی او ٹی کے ممبرز نے بھی کہا کہ اس میں لیکن امینڈمنٹ کے چونکہ پروسیجرز اتنے مشکل ہیں کہ وہ نہیں ہو پائے گا. اس تبدیلی کے لیے اب آپ کو فریش فیس کی ضرورت ہے, نئی طاقت کی ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہے. اور آصف حبیب صاحب کو میں اس لحاظ سے بالکل فٹ پاتا ہوں. انہوں نے کاروبار میں, لیڈرشپ میں چیزوں کو بہت اچھی طرح اسٹیبلش کیا ہے. آئی تھنک ہی ڈیزروز اے فل چانس ٹو رن دس انسٹیٹیوشن اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ as an institution and help them out with a new team. یہ جگہ جو ہے اس میں مقاصد جو ایم او اے میں ہیں وہ آج سے 40 سال پہلے لکھے گئے تھے. اس 40 سال کے عرصے میں ملک کے حالات, مسلمان کی تئیں سرکار کے رویہ اور باقی چیزوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اس کی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اسی فرسودہ چیزوں میں پھنسے رہے تو آپ اس کو ایز این انسٹرومنٹ, ایز اے ٹول استعمال نہیں کر پائیں گے. تو فریش تھنکنگ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں باقی لوگوں کو 20 سال ملے. جو لوگ دوسری ٹیموں میں بھی ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سے منسلک رہے, اس ٹیم کے حصہ رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں موقع نہیں ملا کام کرنے کا. اور یہ کہنا بھی کہ سراج بھائی کے ہوتے ہوئے انہیں گنجائش نہیں ملی, یہ انفیئر ہے. تو آپ کی کیا حیثیت تھی اس میں, آپ کی انڈیویجول پوزیشن کیا تھی, آپ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیوں نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ایک نئی ٹیم حقدار بنتی ہے, اسے موقع ملنا چاہیے اور یہاں چینج کی سخت ضرورت ہے. لیکن سراج قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑی ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہر پلیٹ فارم پر ہم نے کام کیا ہے. مجھے نظر نہیں آیا. اور دیکھیے, آج ہندوستان کی 65% آبادی 30 سال سے کم ہے. آپ کسی 18 سے 30 سال کے بچے کو وہاں لے جانے کی کوشش کی, دیر از نتھنگ فار دیم. اگر آپ یوتھ پاور کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں, ان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں, تو ایک وائبرنٹ جگہ ہونا چاہتی ہے. اس کے ہی پیچھے آلیانس فرانس ہے, اس کے سامنے ہیبیٹیٹ ہے, اس کے پیچھے انڈیا انٹرنیشنل ہے. اب چہل پہل جا کے دیکھیے, لوگوں کی گفتگو دیکھیے. وہاں آپ کوئی وہاں کا صدر بھی نہیں بتا سکتا کون ہے, کیونکہ وہاں انسٹیٹیوشن پہ سارا کنسنٹریشن ہے, کسی شخص پہ نہیں ہے, کسی شخصیت پہ نہیں ہے. تو یہ جو مائنڈ میں ہے یہ توڑنا ہوگا. اور یہ کوئی بیریئر مسلمانی کیوں جھیلیں اسے؟ کیا انہیں وہ نہیں ہے کہ وہ بھی باقیوں کی طرح اس کو ڈیموکریٹائز کریں اور اس کو کھولیں؟ انہوں نے کام کیا ہوگا, انہوں نے اس کو اسٹیج تک لانے میں بہت کام کیا, لیکن دیر از اے ٹائم وین یو ہیو ٹو ہینگ یور بوٹس. تو آصف حبیب صاحب آپ کو سب سے بیسٹ لگ رہے ہیں؟ جو مجھے باقی کینڈیڈیٹوں کا علم نہیں ہے, کسی نے کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیا ہے. انہوں نے بڑی ہمت کی, انہوں نے قبل از وقت اناؤنس کیا, انہوں نے اپنا ایک ویژن پیپر بنایا ہے. حالانکہ مجھے بتایا گیا کہ اس کو ابھی ریفائن کیا جا رہا ہے اور وہ ہمارے منظر عام پر آئے گا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو اس میں آؤٹ لائنز ہیں وہ سراہنا کے لائق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ان دی رائٹ ڈائریکشن. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک اسلامک سینٹر میں؟ اسلامک سینٹر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیے, میں بتاؤں آپ کو, جیسے بہت سی چیزوں کی لوگوں کو نے ذہنوں میں, ایک صاحب روز لکھتے ہیں اس پہ کہ یہ دیکھیے یہ مدرسہ نہیں ہے, یہ درگاہ نہیں ہے, یہ کوئی اس کا نام خانقاہ نہیں ہے, یہ ایک اسلامک سینٹر ہے جہاں پہ ہمارے دوسرے برادران دوسرے اس کے بھی ممبر ہیں. تو اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم باہمی رشتوں کے لیے بنانا ہے, اس ڈائریکشن میں کوئی, اور آج اس کی سخت ضرورت ہے. آج سے شاید 40 سال قبل ایسی نہیں تھی. آج جب اس کی سخت ضرورت ہے وہ مسنگ ہے.
تو اس کو یہ اور یہ آپ کے مقاصد میں اولین ہے، تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا.